بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 18 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا ولنا تحقیقاً کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق اختلاف العقلاء کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولنا تحقیقاً انا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الاشیاء بالعیان وبعضها بالبیان وإلزاما أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت وإن تحقق فالنفي حقيقة من الحقائق لكونه نوعا من الحكم فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق ولا يخفى أنه إنما يتم على العنادية۔ قالوا الضروريات منها حسيات والحس قد يغلط كثيرا كالأحول يرى الواحد اثنين والصفراوي قد يجد الحلو مرا ومنها بديهيات وقد تقع فيها اختلافات وتعرض بها شبه يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة والنظريات فرع الضروريات ففسادها فسادها ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء۔ آئیے اب اپنے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ولنا تحقیقاً، اور ہماری دلیل تحقیقی یہ ہے کہ ہم یقیناً بعض اشیاء کے ثبوت کا مشاہدہ کے ذریعے سے یقین کر لیتے ہیں، وبعضها بالبیان، اور بعض اشیاء کا دلیل کے ذریعے سے یقین کرتے ہیں، والزاماً، اور ہماری دلیل الزامی یہ ہے کہ اگر اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو فقد ثبت، تو پھر ہمارا مدعا ثابت ہو گیا، وَإِن تحقق، اور اگر اشیاء کی نفی متحقق ہو جائے تو فالنفی حقیقۃ من الحقائق، تو نفی بھی تو حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، لِكَوْنِهِ نَوْعًا مِّنَ الْحُكْمِ، کیونکہ وہ نفی بھی حکم کی ایک قسم ہے۔ تو حقائق میں سے ایک شے ثابت ہو گئی تو حقائق کی مطلق نفی درست نہ ہوئی۔ وَلَا يَخْفَى، اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ انما یتم علی العنادیۃ، کہ یہ دلیل صرف عنادیہ کے خلاف ہی تام ہوگی۔ قالوا، سفسطائیہ کہتے ہیں الضروریات منها حسیات، کہ ضروریات ان میں سے کچھ تو حسیات ہیں، والحس قد یغلط، اور حس بہت غلطی کرتی ہے، کالاحولی، جیسے بھینگا، یر الواحد اثنین، کہ بھینگا آدمی ایک کو دو دیکھتا ہے، اور صفراوی مزاج والا شخص قد یجد الحلو مرا، کہ وہ میٹھے کو کڑوا پاتا ہے، ومنها بدیہیات، اور ان ضروریات میں سے کچھ بدیہیات ہیں، حالانکہ ان میں کبھی بہت اختلاف واقع ہو جاتا ہے اور ان میں ایسے شبہات پیدا ہوتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے نظر دقیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور نظریات، والنظریات فرع الضروریات، اور نظریات ضروریات کی فرع ہیں، تو ضروریات کا فساد نظریات کا فساد ہے۔ وَلِهَذَا كَثُرَ فِيهَا اخْتِلَافُ الْعُقَلَاءِ، اسی وجہ سے ان نظریات میں عقلاء کا اختلاف بہت زیادہ ہے۔
صوف ستائیہ کی تردید کے لیے شارح نے 2 دلیلیں بیان کی ہیں، دلیل تحقیقی اور دلیل الزامی۔ دلیل تحقیقی یہ ہے کہ جس کے مقدمات نفس الامر میں یعنی حقیقت میں سچے ہوں، اگرچہ فریق مقابل کے ہاں سچے نہ ہوں اور وہ انہیں تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہو، اس دلیل سے مقصود حق کا اظہار ہوتا ہے، یعنی حق تو یہ ہے لیکن مد مقابل کو لاجواب کرنا مقصود نہیں ہوتا، آپ مانیں یا نہ مانیں، حقیقت یہ ہے، کیونکہ وہ مد مقابل یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی دلیل جن مقدمات پر مبنی ہیں ہمارے نزدیک وہ مقدمات درستی نہیں ہیں۔ دلیل الزامی یہ ہے کہ وہ ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو فریق مقابل کے ہاں تسلیم شدہ ہوں، وہ مقدمات ان کے نزدیک مسلمہ ہیں اور درست ہیں، اس دلیل سے ان کے مذہب کا بطلان لازم آتا ہو، اگرچہ دلیل پیش کرنے والا ان کے نزدیک یہ مقدمات قابل تسلیم نہ ہوں، اس دلیل سے فریق مقابل کو لاجواب کرنا مقصود ہوتا ہے، اظہار حق مقصود نہیں ہوتا۔ دلیل تحقیقی یہ ہے کہ ہم بعض اشیاء کے ثبوت اور وجود کا مشاہدہ کی وجہ سے یقین کرتے ہیں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے زمین، آسمان، ان کا وجود اور ثبوت ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور بعض اشیاء کے وجود کو ہم دلیل سے مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا واجب الوجود ہونا، ہم اس کو دلیل سے تسلیم کرتے ہیں، یا دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا ہمیں یقین ہوتا ہے، مصنوعات کو دیکھ کر ہم صانع کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ چیزیں دلائل سے ثابت ہوتی ہیں۔ دلیل الزامی یہ ہے کہ ہم صوف ستائیہ سے پوچھتے ہیں کہ آیا اشیاء کی نفی جس کے آپ قائل ہیں یہ متحقق ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ متحقق نہیں ہے تو پھر ہمارا مدعا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ یہ نفی کی نفی ہوئی جو عین اثبات ہے، لہذا اشیاء کا ثبوت ہو گیا۔ اور اگر وہ کہیں جی نہیں نفی متحقق ہے، نفی کا وجود ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ نفی بھی تو ایک حقیقت ہے، اس لیے کہ حکم کی 2 قسمیں، ایجاب اور نفی، تو نفی بھی حکم کی ایک قسم ہوئی، اور حکم تصدیق ہے، اور تصدیق علم کا نام ہے، اور علم ایک کیفیت نفسانیہ کا نام ہوا، کیف ایک عرض ہے، اور عرض موجودات خارجیہ اور حقائق اشیاء میں سے ہے، تو اشیاء کی نفی بھی ایک حقیقت ہوئی۔ تو جب ایک حقیقت ثابت ہو گئی جو موجبہ جزیہ ہے، تو سلب کلی کے طریقے پر علی الاطلاق اشیاء کی نفی کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ کسی بھی حقیقت کا ثبوت نہیں، یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ سلب کلی ایجاب جزئی سے باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کلاس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سلب کلی ہے کہ دورہ حدیث کی کلاس کا کوئی فرد نہیں ہے، لیکن اگر ایک فرد بھی آ جاتا ہے تو اس سے سلب کلی باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا جب ایک حقیقت ہم ثابت کر دیں گے تو نفی بھی ایک حقیقت ہے، جب ایک چیز کی حقیقت ثابت ہو گئی تو بالکلیہ یہ کہنا کہ دنیا میں کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو آپ کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی۔ ولا یخفیٰ سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دلیل الزامی جو پیش کی گئی ہے، یہ دلیل فقط عنادیہ کے مقابلے میں چل سکتی ہے، لا ادریہ کے مقابلے میں نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہ تو اس بات و نفی میں سے کسی چیز کا اعتراف ہی نہیں کرتے، تو جب آپ کہیں گے تو کہیں گے لا ادری، ہم نہیں جانتے۔ اور عندیہ پر بھی یہ دلیل نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہ حقائق اشیاء کے تو منکر نہیں بلکہ ان کو مانتے ہیں، البتہ ان کے ثبوت کو نفس الامر میں نہیں مانتے بلکہ اپنے گمان و اعتقاد کے مطابق مانتے ہیں، تو یہ دلیل تو صرف ان کے خلاف چلے گی جو نفس ثبوت کا انکار کریں، تو ایسا صرف عنادیہ کا گروہ ہے۔ نجزم، جزم کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں، چونکہ علم یقینی ظنون و شکوک کو کاٹ دیتا ہے،
اس لیے اس کو علم یقینی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے انا نجزم کا ترجمہ کریں گے ہم یقیناً۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ضروری اور نظری۔ ضروری وہ ہے جس میں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو اور وہ ہر عاقل کو حاصل ہو سکے۔ نظری وہ ہے جو نظر و فکر سے حاصل ہو، جیسے العالم حادث۔ بدیہیات ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن کا عقل فیصلہ کر دے، موضوع اور محمول اور ان کے درمیان نسبت کا تصور ہی ان کی تصدیق کے لیے کافی ہو، اس کے لیے دلیل کی بالکل کوئی ضرورت نہ ہو۔ جیسے دو مثالیں کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے اور خالق کا رتبہ مخلوق سے بڑا ہے۔ اب یہ دونوں ایسے قضیے ہیں کہ ان کی تصدیق کے لیے صرف کل اور جز اور اسی طرح خالق اور مخلوق کے معنی کا تصور کافی ہے، یعنی جس کو یہ تصور حاصل ہوگا کہ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک کل ہے اور ایک جز ہے، تو اب اس تصور سے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی، اس کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس قسم کی چیزوں کو بدیہیات کہا جاتا ہے۔ حسیات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے حاصل ہونے میں حواس خمسہ ظاہرہ مؤثر ہوتے ہیں، ان کو حسی کہتے ہیں۔ وجدانیات ان چیزوں کو کہتے ہیں یا ان چیزوں کا علم جن میں حواس باطنہ کا دخل ہوتا ہے، جیسے بھوک، پیاس، رنج و الم کا علم۔ فطریات کا لفظ فطرت سے ماخوذ ہے۔ فطرت کو عربی زبان میں پیدائش، پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایک معنی فطرت کا کسی چیز کو لمبائی میں کاٹنا یا برابر تقسیم کرنا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور فطرت سے مراد یہ چیزیں کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جو چیزیں اس کی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے داخل کر دیں کہ وہ کسی حالت میں اس سے الگ نہ ہو سکیں، تو اسے ہم فطرت سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ جیسے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس سے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے، تو یہ تمام امور فطری کہلاتے ہیں۔ جیسے اس بات کا علم کہ چار دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کو فطری کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ تجربیات وہ باتیں جو تجربہ سے معلوم ہوں، جیسے سقمونیہ کا مسل ہونا، دست آور ہونا یا زہر سے موت کا واقعہ ہو جانا، یہ چیزیں تجربیات میں شامل ہیں۔ حدثیات وہ باتیں جو حدث سے معلوم ہوتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ باتیں جن کی طرف ذہن ایک دم پہنچ جائے، اس میں صغرا اور کبرا ملانے کی ضرورت نہ پڑے، جیسے چینی میٹھی ہوتی ہے، مرچ کڑوی ہوتی ہے، یہ حدثیات کی مثالیں ہیں۔ متواترات ان قضایا کو کہتے ہیں جن قضایا کے قائلین اتنی کثرت سے ہوں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے ان قضایا کو جھٹلانا ممکن نہ ہو، ایسے قضایا کو متواترات کہا جاتا ہے۔ والحس قد یغلط کثیرا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قد جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے، تو اس کے بعد کثیرن کا لفظ کیسے استعمال ہوگا؟ یعنی اگر اس عبارت کو دیکھا جائے تو والحس قد یغلط کثیرا کہ حس اکثر غلطی کرتی ہے، حالانکہ قد یغلط مضارع کے ساتھ جب آ رہا ہے تو اس کے اندر تو تقلیل کا معنی پیدا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قد مضارع کے ساتھ کبھی تحقیق یا تکثیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آیت کریمہ قد نرى تقلب وجهك في السماء میں بقول علامہ زمخشری کثرت رؤیت مراد ہے۔ اور اگر تقلیل کے لیے ہی ہو تو کہا جائے گا مراد یہ ہے کہ حس کا غلطی کرنا
درستگی کو پہنچنے کے مقابلے میں تو کم ہے، لیکن فی نفس ہی زیادہ ہے۔ حس کی غلطی بعض دفعہ اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر شخص کا حاسہ بصر غلطی کرتا رہتا ہے۔ جیسے بادل کے ٹکڑے جب تیزی سے چلتے ہیں تو دیکھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ چاند بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ ستارے دور ہونے کی وجہ سے اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں، حالانکہ واقعہ میں وہ ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ہماری پوری زمین ان ستاروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طرح سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ زمین متحرک ہے، اور زمین کی حرکت اتنی تیز ہے کہ یہ چند لمحات میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، جس سے لیل و نہار اور طلوع و غروب ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی شخص جس کی نظر بہت تیز ہی کیوں نہ ہو، نظر اس کو یہی بتائے گی کہ زمین ساکن ہے۔ ابتدائے دنیا سے لے کر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ تو یہاں سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ تمام عالم کا حاسہ بصر یہاں پہ غلطی کر رہا ہے، جس کی تصحیح عقل کرتی ہے۔ اس طرح ایک شخص کی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ کسی چیز کی معمولی تعفن اور بدبو کو محسوس کر لیتا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس بدبو کو محسوس نہیں کرتا۔ لہذا حس کی غلطی یہ عام طور پہ پائی جاتی ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔